ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چودھری رہا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا نتھو چودھری۔ نتھو ایک چالاک، لالچی، مکار اور کنجوس آدمی تھا۔ وہ اپنے گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے گائیں بھینسیں کا فارم بھی کھول رکھا تھا اور اس کا زیادہ وقت اسی فارم میں گزرتا تھا۔ کبھی دودھ دھونا، کبھی گائیں بھینسوں کو نہلانا، کبھی ان کو چرانے لے جانا، اور زیادہ وقت جانوروں میں گزارنے کی وجہ سے اسے ان سے باتیں کرنے کی بھی عادت ہو گئی، اور اس نے ہر گائے بھینس کا ایک مخصوص نام بھی رکھا ہوا تھا، جیسے مٹھی، بھولی، مدھرو، کالو، لالی وغیرہ وغیرہ۔ جب بھی وہ انہیں چرانے لے کر جاتا تو ان میں سے اگر کوئی گائے بھینس ادھر ادھر جاتی تو اس کا نام لے کر اسے برا بھلا کہتا، اسے خوب ڈانٹا کرتا اور باقیوں سے کہتا، دیکھو نا، میں بھولی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ جا، پر وہ پھر ادھر ادھر ہی جاتی ہے۔ لالی، تم ہی بتاؤ میں اس کا کیا کروں؟ میری تو ایک نہیں سنتی وہ، مگر کیا کروں؟ جو بھولی، اب اسے کیا پتا میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ اس طرح سارا دن ان سے باتیں کرتا رہتا، اور اگر گھر سے بیگم بھی اسے کچھ کہتی تو بھی وہ ساری داستان ان کے سامنے رکھ دیا کرتا، اور اس طرح بیگم کی تلخ کلامی کی بھڑاس اور غصہ بھی وہ ان بیچاری گایوں بھینسوں پر ہی آ کر نکالتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نتھو کے پاس کافی روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا گیا، کیونکہ وہ محنتی تو شروع سے ہی تھا۔ سارا دن وہ جانوروں اور کھیتوں میں گزار دیتا تھا، اور ہر وقت اسے روپے جوڑنے کی فکر پڑی رہتی۔ وہ اس طرح ہر چیز کو بڑی کنجوسی سے صرف کرتا تھا، اور اب اس پر وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ مالدار طبقے کی فہرست میں گنا جانے لگا تھا، اور پھر لوگ بھی اسے چودھری صاحب کہہ کر پکارنے لگے، تو وہ بھی خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگا، اور اس طرح اس میں مغروریت کا عنصر بڑھنے لگا، اور اب وہ اپنی گائیں بھینسوں سے بھی ذرا اکڑ کر بات کرنے لگا۔ جب بھی وہ ان سے بات کر رہا ہوتا تو آگے سے کوئی گائیں بھینس بولتی تو کہتا، اوئے تینوں پتہ نہیں میں پنڈ دا چودھری ہاں، لوگ ہی مینوں چودھری صاحب کہندے نے، تے تو میرے سامنے اچھیاں آواز نال گل کیتی۔ اس پر وہ انہیں بھی جھڑکنے لگتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں دودھ دھونے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، چودھری صاحب، آپ کدھر خود ہی دودھ دھونے جاتے ہیں؟ آپ پر تو اب اللہ مہربان ہے، اب تو آپ ملازم رکھ لیں، کوئی جو دودھ دھو کر لوگوں کے گھروں تک پہنچا آیا کرے۔ نتھو نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں سوچوں گا اس بارے میں۔ ابھی وہ تھوڑا اور آگے بڑھا، یہی سوچتا ہوا کہ میں کوئی ملازم رکھ لوں کہ اسے ایک اور آدمی ملا، کہنے لگا، او چودھری صاحب، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اب تو اللہ کا احسان ہے، اب تو آپ دودھ کی فیکٹری کھول سکتے ہیں، پھر تو آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آرام سے بیٹھ کر حساب کتاب کریے گا، اور آرام سے فیکٹری میں ملازمین سے دودھ پیک کروا کر سپلائر کے ذریعے مارکیٹ بھیج دیجیے گا۔ اب چودھری کی لالچ بھی جاگ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، میں یہاں مہینے بعد جو پیسے وصول کرتا ہوں وہی میں روزانہ کی بنیاد پر وصول کرتا رہوں گا، اور اس طرح اس نے فیکٹری کھولنے کی ٹھان لی، اور کچھ ہی عرصے میں تکمیل مکمل ہونے کے بعد چند ہی دنوں میں چودھری کی فیکٹری سے اچھی آمدن ہونے لگی، اور چودھری بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اور تو اور چودھری صاحب کے ٹھاٹ اور نام تو اب اور اونچا ہو چکا تھا، لوگ اس کے آگے آگے ہوتے۔ چودھری صاحب کی آوازیں ہوتی رہتی۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، مگر چودھری کو ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ جانوروں کو لاٹھی سے ہانک کر کبھی ایک سمت لے کر جاتا، کبھی دوسری، اور اب یہی عادت اسے مجبور کرتی کہ وہ کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہ سکتا۔ فیکٹری کے ملازمین کو کبھی کبھی ایک طرف کام پر لگاتا، کبھی کہتا نہیں
ادھر سے چھوڑو، پہلے وہ کام کر دو، اور ادھر جاتے تو پھر انہیں کہیں اور کسی اور کام میں لگا دیتا۔ اب ظاہر ہے جب عادت حد سے بڑھ جائے تو وہ فطرت بن جاتی ہے، اور جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں بات بات پر ڈانٹنا شروع ہو جانا، انہیں کبھی ایک طرف سے ہانکنا کبھی دوسری طرف سے، یہ نتھو چودھری کی فطرت بن چکی تھی، اور اب وہ فیکٹری کے ملازمین کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا کرتا تھا، کبھی ایک کام کروانا کبھی دوسرا، کبھی بلا وجہ ان کی تذلیل کرتا رہتا، اور ساری زندگی اسے پیسے جوڑنے کی عادت تھی، اور اب اسے اتنے ملازمین کو کچھ نہ کچھ اجرت دینا پڑتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کرنے کی طاق میں لگا رہتا، اور فیکٹری کے تمام ملازمین اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ اس کی موجودگی میں تو اس کی عزت کرتے تھے، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کو کوستے رہتے تھے، اور کوئی بھی دل سے اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ جب پیسے کی ریل پیل بڑھی تو چودھری صاحب کی لالچ اور مکاریاں بھی بڑھنے لگی، وہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کاروبار کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور نتھو چودھری دن بدن امیر ہوتا چلا گیا، مگر چودھری جہاں امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا، اس میں سے انسانی ہمدردی اور محبت کا جذبہ مرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے فائنینشیل سٹیٹس تو بڑھتا جا رہا تھا، مگر مورال سٹیٹس بلندی سے پستی کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ انسان سے حیوان بنتا چلا جا رہا تھا، نہ وہ کسی کی کوئی بات سنتا، نہ کسی کو اپنے سامنے بولنے دیتا۔ لوگ اس کے رتبے اور مرتبے سے متاثر تو ہوتے تھے، مگر کوئی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ مگر نتھو چودھری اس بات سے بے خبر مال و دولت اکٹھا کرنے میں مصروف رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا۔ جب کہیں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتا تو وہاں اس طرح جھک کر پیش آتا کہ اس جیسا کوئی عاجز شخص ہے ہی نہیں، اور جب فائدہ حاصل کر چکا ہوتا تو ایسے برتاؤ کرتا کہ وہ سامنے والے کو جانتا ہی نہیں ہے، اور اس کی انہی چالاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے اس کے تمام تر ملازمین، اس کے رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے بیوی بچے بھی اس سے نفرت کرنے لگ گئے، اور بظاہر نتھو چودھری کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ انفرادی طور پر اس سے الگ ہونے لگے۔ مگر چودھری ان سب باتوں سے بے خبر اپنے عارضی عیش اور جھوٹی اناج چودراہٹ اور دولت کے نشے کی لت پت جذبات اور احساسات سے محروم ہوتا چلا گیا۔ اور جب نتھو چودھری اپنے بڑھاپے کو پہنچا تو اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر وہ لوگوں سے بات کرنے کو ترس رہا تھا، اور کوئی بھی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ساری زندگی وہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے اور دولت سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ کسی کے پاس دل کا حال بیان کرنے بھی جاتا تو لوگ سمجھتے شاید کسی مقصد کے لیے ہی آیا ہوگا، کوئی مطلب ہی اسے یہاں کھینچ لایا ہوگا۔ نتھو چودھری نے جب لوگوں کی اس قدر سرد رویوں کو محسوس کیا کہ کوئی اس سے بات تک کرنے کے لیے راضی نہیں، تو اس نے فیصلہ کیا وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، جہاں اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، کوئی اسے جانتا نہیں ہوگا۔ اور آخر اس نے تنگ آ کر ایسا ہی قدم اٹھایا اور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور کسی شہر میں آباد ہونے کے لیے نکل پڑا۔ چلتے چلتے اسے شام ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے گاؤں سے دور ایک چھوٹی سی بنجاروں کی بستی میں پہنچا، جہاں ایک بزرگ جن کا نام احسان تھا، وہ اور ان کے بچے وہاں رہتے تھے، اور اس نے وہاں پر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو بستی کے سب بچے اس بوڑھے بزرگ احسان کے پاس اکٹھے ہوئے اور ان سے کہنے لگے، بابا جی ہمیں کہانی سنائیں۔ تو بزرگ نے انہیں دور دراز گاؤں میں رہنے والے نتھو چودھری کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اب نتھو چودھری بھی پاس ہی بیٹھا وہ کہانی سن رہا تھا۔ بزرگ نے جب نتھو کی ساری کہانی سنائی، جہاں تک نتھو چودھری اپنے گاؤں چھوڑ کر نکل جاتا ہے،
تو نتھو نے کہا، بابا جی کیا آپ جانتے ہیں نتھو چودھری کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ جس سکون اور نئی شناخت کی تلاش میں نکلا ہے وہ اسے کبھی کہیں نہیں مل سکتی۔ نتھو چودھری نے حیرت سے پوچھا، بابا جی ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آدھی زندگی جانوروں کے ساتھ گزاری تھی، اس کا دن رات انہی کے ساتھ گزرتا تھا، اور وہ انہی جس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے چودھری ہونے کا احساس دلاتا تھا، وہ چودراہٹ اس کی فطرت بن چکی ہے، اور اب وہ جہاں بھی جائے گا اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہر چیز کو اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کرتا رہے گا اور اپنا حکم چلانے اور منوانے کے لیے ہر ذی روح پر لاٹھیاں برساتا رہے گا۔ یہ بات سننا تھی کہ نتھو چودھری دھاڑے مارتے ہوئے وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ گیا اور کبھی واپس نہ آیا، اور اس کا بنایا ہوا مال و دولت سب کا سب وہیں کا وہیں رہ گیا، حتیٰ کہ وہ اس سب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنا آپ بھی گنوا بیٹھا، اور اس کی چودراہٹ نے اسے احساسات اور جذبات سے اس قدر عاری کر دیا کہ اس کے بڑھاپے میں لوگ اس کی عزت کرنا تو دور، اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار نتھو چودھری آج کل ہمارے معاشرے میں ہر اس شخص میں پایا جاتا ہے جسے بھی مال اکٹھا کرنے کی لالچ پڑ گئی ہو۔ وہ شخص جلد یا بدیر رشتوں کی لذت، احساسات و جذبات کے دائرے سے نکل کر بے حسی اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے پاس دنیا کی سب آسائشیں تو ہوتی ہیں، مگر کوئی ہمدرد غم گسار دوست یا ہمدرد نہیں رہتا جس سے وہ اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ دنیا میں آگے ضرور بڑھیں، مگر اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو پیچھے دھکیل کر ہرگز نہیں۔